دوستو السلام علیکم اور آداب عرض میں ہوں علی احمد جان، اور آج میں گلگت بلتستان کے احباب خصوصاً نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں۔ آج گلگت میں دو نہایت ہی ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ پہلے واقعے میں اہل سنت والجماعت کے جو امیر ہیں قاضی نثار صاحب، ان پر نگر کالونی کے پاس سی پی او چوک پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ زخمی ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے محافظ اور ڈرائیور بھی زخمی ہو گئے۔ اور دوسرا واقعہ گلگت شہر میں ہوا، جس میں ایک سول جج پر حملہ ہوا اور وہ بھی زخمی ہو گئے۔ پہلے واقعے کے بعد وہاں کے علاقے کے جو عمائدین ہیں، علاقے کے جو لوگ تھے نگر کالونی کے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود ہی قاضی صاحب کو ہسپتال بھی پہنچا دیا، اور اس کے بعد جو رد عمل جو ریاکشن ہوا، نگر کالونی کے جو افراد تھے، عمائدین تھے، انہوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، اور اس میں جو دہشت گرد تھے جو اس واقعے میں ملوث ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو یہ باور کروایا کہ اس انویسٹیگیشن میں عمائدین کی جانب سے جو بھی تعاون درکار ہوگی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ خود پولیس اسٹیشن جائیں گے اگر ضرورت پڑی۔ تو یہ نہایت ہی خوشائن بات ہے اور قابل تعریف بات ہے۔ اور اسی ریاکشن میں، اسی حملے کا جو دوسرا ریاکشن گلگت میں ہوا، ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں آپ یہ چہرے دیکھ لیجئے، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور باقاعدہ طور پر گلگت کو ایک مرتبہ پھر فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باقاعدہ طور پر یہ افراد نفرت انگیز باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، لوگوں کو پھسلا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے 2005 والے واقعے کی طرف جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں آغا ضیاء کو شہید کیا گیا تھا۔ اور یہاں پر چند باتیں میں بتانا چاہوں گا۔ جب آغا ضیاء کو شہید کیا گیا تھا تو جس علاقے میں ان کو شہید کیا گیا تھا تو اس کے آس پاس زیادہ تر لوگ دوسرے فرقے کے تھے، اور آج جب قاضی نثار پر حملہ ہوا تو جس علاقے میں ہوا وہاں پر دوسرے فرقے کے لوگ بستے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پھر گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو، کیونکہ ماضی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ماضی کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گلگت کے لوگوں کو جب بھی آپس میں لڑانا ہو، جب بھی سب سے زیادہ جو چیز استعمال کی جاتی رہی ہے ماضی میں بھی، وہ فرقہ ہے اور مذہب ہے۔ اور ماضی میں جتنے واقعات ہوئے آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ کئی دنوں سے تواتر سے پہلے بلاسفیمی والے واقعات رونما ہوئے، اور اس کے بعد قاضی صاحب پر یہ حملہ۔ جب بھی گلگت بلتستان میں لوگ متحد ہوتے ہیں، کسی کاز کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بات کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یا اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گلگت بلتستان کے جو دشمن ہے وہ آپس میں اتحاد نہیں چاہتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ متحد رہیں۔ اور سب سے خوشائند اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قاضی نثار صاحب نے جو اپنا ایک بیان جاری کیا ہے، اپنا جو پیغام جاری کیا ہے، اس پیغام میں اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں ان سب سے انہوں نے یہ گزارش کی ہے، ان سب کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کا کوئی ریاکشن نہیں دینا ہے۔ اور قاضی نثار صاحب نے اپنے پیغام میں یہ بات بھی کہی ہے، اپنے تمام فالوورز کو پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور گلگت بلتستان میں اہل سنت کے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، آپ کو اگر آپ واقعی اپنے جو قاضی صاحب ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، تو آپ کو پرامن رہنا ہوگا، اور گلگت بلتستان میں امن کو قائم کرنے کے لیے آپ کو پرامن رہنا ہوگا۔ اور یہی بات قاضی صاحب نے خود اپنے پیغام میں بھی کہی ہے۔ دوسری خوشائن بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ کوئی بھی حملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ریاکشن دیمر کی جانب سے آتا ہے، چلاس کی جانب سے آتا ہے۔ اور دیمر علماء نے نہایت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو پیغام جاری کیا ہے، انہوں نے اس حملے کو اتحاد اور امن کا دشمن قرار دیا ہے، اور انہوں نے بھی اسے انصاف پر حملہ قرار دیا ہے۔ اور علماء دیمر نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن رہے اور کسی بھی طرح کا کوئی ریاکشن نہ دے۔ قاضی صاحب نے بھی پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، علماء دیمر نے بھی پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، اور پھر یہ کہ نگر کالونی کے عمائدین ہیں انہوں نے بھی پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، تو پھر ذمہ دار کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات کرنے والے ہیں یا پھر جو لڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر کے لوگ نہیں ہیں، وہ کہیں اور سے آئے ہیں۔
تو ان کو جواب ہم نے کیسے دینا ہے، یہ گلگت بلتستان کے تمام نوجوانوں کو، تمام لوگوں کو، تمام احباب کو سوچنا چاہیے۔ اور اب گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، سوالات اٹھانا چاہتے ہیں، تو کیا سوالات اٹھائیں؟ سب سے پہلا سوال، آپ گلگت بلتستان میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جس جگہ سی پی او چوک پر واقع ہوا ہے کہ وہاں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی ادارے ان کیمروں کی جانب سے ان کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے ان دہشت گردوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، ان کو لیڈ مل سکتی ہے۔ اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ریاست پاکستان سے اور گلگت بلتستان میں جو انتظامیہ ہیں، جو دیگر ادارے ہیں، ان سے سوال پوچھیں۔ آپ گلگت بلتستان میں جب بھی انٹر ہوتے ہیں درجنوں چیک پوسٹ ہیں، اس میں رینجرز بھی شامل ہیں، اس میں ایف سی والے بھی شامل ہیں، اس میں آرمی والے بھی شامل ہیں، اس میں پولیس والے بھی شامل ہیں۔ ان تمام سیکیورٹی ایجنسیز کی موجودگی میں اس طرح کے واقعات کا ایک ہی دن میں رونما ہونا، یہ ان کی ناکامی اور ان کی ظاہر ہے سوالیہ نشان تو ہے نا۔ اگر گلگت بلتستان کے احباب واقعی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، سوال اٹھانا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے ان لوگوں سے سوالات پوچھیں جن کی ذمہ داری ہے عوام کے مال و جان کی تحفظ کے لیے۔ تو اگر ایک فرد، چاہے وہ دہشت گرد کہیں کا ہو، کسی اور ملک کا ہی اگر ہو، تو اگر وہ گلگت بلتستان میں انٹر ہو سکتا ہے یا اپنی کارروائی گلگت بلتستان میں کر سکتا ہے، اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات اگر وہ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی ادارے والے جتنے بھی ہوں وہ اپنے کام خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اس کارروائی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو پکڑتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہاں، ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، وہاں پر ادارے ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اب ذمہ داری سیکیورٹی اداروں کی ہے، پہلے بھی تھی، اور سوال گلگت بلتستان کے جتنے بھی افراد ہیں، اگر آپ نے سوال پوچھنے ہیں تو انہی لوگوں سے پوچھیے جن کی ذمہ داری بنتی ہے، جو اس کام کے تنخواہ لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں جب آغا صاحب کو شہید کیا گیا تھا تو ان کے گارڈ بھی اسی وقت وہ بھی جاں بحق ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو دہشت گرد تھا اس کو اسی وقت انہوں نے مار دیا تھا، جبکہ جو دوسرا فرد تھا جسے بعد ازاں گرفتار کیا گیا تھا، وہ بعد میں ایف سی کیمپ جسے سب جیل قرار دیا گیا تھا، وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب آپ یہ سوالات بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ماضی میں جو واقعات ہوئے تھے اس میں جو مرکزی ملزم تھے وہ گلگت سے فرار ہو کے کیسے پنجاب کی طرف نکل گئے تھے۔ تو کیا ابھی سوال اٹھانے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان واقعات میں بھی ایسا نہ ہو کہ بعد ازاں اس طرح کے واقعات ہوں یا کہا جائے کہ بھئی ملزم گرفتار نہیں ہوئے یا ملزم وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو گلگت کے نوجوانوں سے میری اپیل ہے، میری گزارش ہے، اگر آپ واقعی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ایجنسیز سے، ان اداروں سے سوال پوچھیں۔ ایک دوسرے پر الزام عائد کرنے کے بجائے آپ ان لوگوں سے سوال پوچھیں جن کی ذمہ داری ہے۔ اتنے سارے چیک پوسٹ ہونے کے باوجود، اتنی سیکیورٹی فورسز ہونے کے باوجود اگر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو سوال ایک دوسرے پر نہیں، ٹھیک ہے، نہ شیعوں کو سنیوں پر الزام لگانا چاہیے، نہ سنیوں کو شیعوں پہ الزام لگانا چاہیے۔ یہ سوالات ہم سب نے مل کے، چاہے گلگت بلتستان کا سنی ہو، شیعہ ہو، اسماعیلی ہو یا نور بخشی ہو، یہ سوال ان افراد سے پوچھنا چاہیے جو ہماری جان مال کی حفاظت کی تنخواہ لیتے ہیں اور اس پر مامور ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ گلگت بلتستان میں کئی ایجنسیاں وہاں پر موجود ہیں، سیکیورٹی ادارے موجود ہیں، تو ان سے سوال پوچھنا چاہیے بجائے ہم ایک دوسرے پر الزامات لگائے۔ تو آج کے اس واقعے کے بعد بھی جو نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ہم سب مل کے، آئیے ہم سب مل کے ان لوگوں کو بے نقاب کرے جو گلگت بلتستان میں امن کی فضا کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو گلگت بلتستان میں فرقے کے نام پر ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ذمہ داری کس کی ہے، آپ ان سے ضرور سوال پوچھیے۔ اور آپ کے آس پاس جو لوگ، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے وہ کوئی استاد ہو، یا چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو، اگر وہ آپ کو ورغلا رہا ہے اور اگر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کسی فرقے کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے، تو آپ وہ رانگ نمبر ہے۔ آپ اس سے یہی کہیں کہ اگر سیکیورٹی اداروں کا کام کیا ہے، کوئی بھی فرد، چاہے وہ دہشت گرد ہو، چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو، اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پہلی ذمہ داری سیکیورٹی اداروں کی ہوتی ہے۔ وہاں پر کیمرے نصب ہیں، وہاں پر سیکیورٹی کے چیک پوسٹیں موجود ہیں، تو پہلا سوال ان سے بنتا ہے۔ ایک دوسرے پر الزامات لگانے، فرقہ واریت پھیلانے والے جتنے لوگ ہیں ان سے دور رہے اور خود بھی
امن کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اور آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان، چاہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو یا پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہو یا پھر لداخ ہو یا گلگت بلتستان ہو، سیاسی حالات بہت مختلف ہو رہے ہیں، اور اس میں آپ سب کو، ہم سب کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سب کو متحد رہنا ہے، اور اپنے آپ پر الزام لگانے کے بجائے جس کی ذمہ داری ہے آپ ان سے سوالات پوچھیں اور ان سے تعاون کریں، اور پھر امن کی فضا کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔